شاہ قیامت کا جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ ایک جملہ میں نے کہہ دیا اور میرے خیال سے آپ نے بھرپور مجھے دعا دے دی۔ میں ہوں تو ذاکر، لیکن میں پوری مجلس میں آپ کے ساتھ ایک بار بھی نہیں لڑنے والا کہ آپ میرے ساتھ ایسے بولوں ایسے بولوں۔ میں جتنی دیر بھی پڑھوں گا میں آپ سے فقط اتنا مانوں گا کہ اگر میں مولا علی علیہ السلام کا ذکر کروں تو آپ کے چہروں پہ تبسم ہوگی۔ اول تو ویسے ہی بندہ مسکراتا ہوا پیارا اور خوبصورت لگتا ہے، لیکن ذکر علی پہ مسکرائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسکراہٹ کو بھی چار چاند لگ جاتا ہے۔ پیچھے والوں کو ساتھ میں لانے کا قائل ہوں، اس لیے جملہ بہر دیگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ شاید میں نے سمجھانے میں جلدی کی ہو تو پچھلے ساتھ ملیں اور کاروان میں شامل ہو جائیں۔ عرض کیا ہے کہ اس بادشاہ قیامت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ پیچھے والے احباب کو بھی ساتھ ملانے کے لیے جملہ ایک اور ہے۔ ہر بندہ امام حسین علیہ السلام کا دربار ہے، کچھ نہ کرے، فقط ایک بار اپنے ضمیر میں جھانکے۔ نہایت خوبصورت جملہ ہے، نہایت خوبصورت۔ اور ہر بندہ ایک بار اپنے اندر جھانک کر فقط خود سے سوال کر کے اتنا تو پوچھے کہ آخر کیا معیار ہوگا اس ماں کا، عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو اپنے بیت الشرف سے خدا کے گھر کی جانب ابھی خرامہ چلی ہی تھی کہ ان کے مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرے مولا صاحب جوان یہاں زیادہ بیٹھے ہیں لیکن یہاں پر جنبیت بھی زیادہ ہے، اگر محسوس نہ کریں تو ذرا مل کے نہ رہے حیدری۔ وہ ماں کیا ہوگی جس کے قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے خدا کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگلا اقدام کیا کریں۔ اس بارگاہ میں میں یقیناً پہلی بار آیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن پہلی بار ممبر پہ نہیں آیا اور آپ لوگ کو پہلی بار مجلس میں نہیں آیا۔ میں جو بار بار آپ لوگوں کے مسکرانے پہ زور دے رہا ہوں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، یقین کی۔ پہلا جملہ میں اپنی خطابت میں کہہ رہا ہوں، پہلا جملہ، بالکل پہلا جملہ، اور ذکر کی قسم میرا قد چھوٹا ہے، یہ جملہ بڑا ہے۔ با خدا آخری صف تک کی عزاداری کی توجہ چاہیے، وہاں تک کبھی بھی علی کے پاس اس لیے آپ لوگوں کو مسکرانے کی زحمت بھی نہ دیتا، لیکن میں کیا کروں، میں ذکر مولا علی کی آمد کا کر لوں۔ ویسے تو اسلام کے دامن میں بڑے سے بڑا ایونٹ آیا ہے اور بڑی سے بڑی خوشی آئی ہے، لیکن مجھے امام حسین علیہ السلام کی ممبر کی قسم ہے، نہ 13 رجب سے بڑی کوئی خوشی ہے، نہ 13 رجب سے بڑی کوئی آمد ہے۔ اپنے مجلس سے کہیے میرے معیار کا مسکرا دیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں بار بار مسکرانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 13 رجب کا ذکر ہے، نہ اس سے بڑی کوئی خوشی، نہ اس سے بڑی کوئی آمد، نہ اس سے حسین کوئی موقع۔ اس پہ نہیں مسکرائیں گے تو کب دیکھیے گا مجھے تو کب مسکرائیں گے؟ مسکرانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں سامعین رکھیے میرے سر پہ قرآن، یہ 13 رجب اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، بشر رہتا جہالت میں ہی مر جاتا، بشر رہتا جہالت میں ہی مر جاتا۔ علی نے چن لیا
काबे को आमद के लिए, वरना जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के अगर मुझे पहले पता होता कि वहां खड़े होकर रात ज्यादा मिलती है तो मैं वहां खड़ा होता। मैं माजरत चाहता हूँ, आप बड़े हैं मेरे से, मेरे मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार हैं। अब या तो छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं। अब रहिएगा मेरे साथ। और ये मोहल्ला बिलखसूस यहाँ पर बाखुदा थकावट ज्यादा है, ऐसा मत कीजिए। मैं मौला अली, अरे वाहिद नाम ही दुनिया में एक नाम अली है, जिसे दुनिया में उठाने से कहीं पे भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता, पशेमानी का एहसास नहीं होता। मैं समझता हूँ कलेजे खिल जाने, चेहरे मुस्कुराहट से खिल जाने चाहिए, कलेजे सरशार ठंडक पड़ जानी चाहिए। जिक्र मौला अली का कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आए हैं तो मैं यहीं से बात आगे लेकर चल रहा हूँ।